how to fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala, how to improve my love for Allah subhanahu wa ta'ala. 10 steps to define if our love for Allah subhanahu wa ta'ala is perfect or not. To endure hardship with the beloved, آپ اس کے لیے مصیبتیں اٹھاتے ہو. نمبر 2, you belittle your efforts, آپ کو اپنی جو محبت ہے اور محبت میں جو عمل ہے وہ بہت کم اور حقیر لگتا ہے. نمبر 3, never prefer anything over the beloved, کہ جس سے آپ محبت کرتے ہو آپ اس کو ہمیشہ اپنی پرائرٹی لسٹ پہ رکھتے ہو. نمبر 4, you crave for private moments, اکیلے اور تنہائی میں کچھ وقت گزارنا چاہتے ہو. اور اگر آپ محبت اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام محبت سے بچائے اور اللہ کے لیے خالص محبت رکھے ہماری, تو یو وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نمبر 5, loves the speech of the beloved, یعنی قرآن سے محبت ہوتی ہے انسان کو. نمبر 6, frequently remembers the one who you love. المحب المفدو, یعنی the one who is in love is exposed. Why exposed? Because he frequently remembers the one whom he loves. Number 7 is you have this sense of jealousy and غیرت when the limits are crossed, کہ اس کو جو چیز نہیں پسند وہ چیز آپ کو بھی ناپسند ہے. Number 8, you are upset if you have missed the opportunity to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Number 9 is you crave to meet the beloved. And number 10 is you prove your love for Allah subhanahu wa ta'ala. And if you love someone, you prove it. تو یہ ہم نے 10 چیزیں پڑھی تھیں, بٹ آخر میں ہم نے کہا تھا now that we know what love is, now that we realize what true love is, I love Allah subhanahu wa ta'ala, but it's not complete yet. I want to be there. What can I do? It's work in progress. مجھے کرنا کیا چاہیے, کیسے میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات اور فیورز کو جانیں اپنے اوپر, اور اللہ تعالیٰ کے جمال کو بھی جانیں اور اجمال کو بھی جانیں. بیکاز اف یو وانٹ ٹو لو سم ون کمپلیٹلی, تو جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا وہ اپیرنٹلی بھی بہت خوبصورت ہونا چاہیے, اور سیرت وائز یعنی اس کے احسانات بھی آپ پہ بڑے کمال کے ہونے چاہیے. So there are two lines, یعنی جمال and اجمال, and if they both are perfect, جمال is ظاہری خوبصورتی, اور اجمال is جتنا انعام اور کرم اور جتنا خیال اس نے آپ کا رکھا ہے. So when these two are complete, the circle of love is complete. And ہم کیوں جانیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ Because the more you have his introduction, the more you love him. For example, اگر آپ ایک فار ایگزامپل ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہیں, اور آپ ایک شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. کوئی شخص آپ کو بتاتا ہے کہ who is this guy? He is the prime minister of such and such country. He is the president. He is the chief of army staff. And then suddenly your behavior changes. Your phone goes to airplane mode. آپ کو جو بھوک لگ رہی تھی وہ بھوک کے بارے میں بھول گئے. آپ جو بالکل کیجول اور لیزی ہو کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ اوپر ہو کے بیٹھ گئے, اینڈ یو وانٹ ٹو فوکس آن واٹ ہی از سیئنگ اینڈ یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہیم. حالانکہ کچھ نہیں بدلا, نہ انسان بدلا, نہ اس کا ڈریس بدلا, نہ انوائرمنٹ بدلا, سب کچھ ویسے کہ ویسے ہی ہے. بس آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے ساتھ جو شخص بیٹھا ہے کون بیٹھا ہے. آپ کا پورا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا ہے. Now your main focus is not the lunch they are about to serve, اور آپ کا آنے والے یعنی آپ کے کالز کس کی آ رہی ہیں, میسج کس کے آ رہے ہیں. نہیں, your main focus is یہ ایک شخص اس سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں یا کیا بات کر سکتا ہوں میں سے, رائٹ. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو 3 صحابی آئے اور انہوں نے ان کے اعمال کو جاننا چاہا, تو انہوں نے تو یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, ہم تھوڑے سے ایکسٹرا عمل کرتے ہیں, یعنی میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا میں ساری رات تہجد پڑھوں گا. ایک نے کہا کہ میں شادی کبھی نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, انما انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ, میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اور سب سے زیادہ خشیت رکھنے والا ہوں, تو میری سنت کو فالو کرو. یعنی یہاں پہ علم اور خشیت دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج ہوگا ہمیں, جتنا کسی بندے کے بارے میں انٹروڈکشن ہوتا ہے ہمیں, اتنا ہی زیادہ ہم اس کے سامنے یعنی پریزنٹیبل بنتے ہیں, اتنا ہی زیادہ ہم اس کے سامنے خشوع اختیار کرتے ہیں, فوکسڈ ہوتے ہیں. ایک انسان جس کی ہمارے دل میں قدر و قیمت نہیں ہے, ہم اس کو کیجولی لیتے ہیں.
لائک وائز ود اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا تعارف ہمارا اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اور یہ تو وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب. ایمان جو ہے تمہارے دلوں میں اس طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پڑے پڑے بوسیدہ ہو جاتا ہے. فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ تمہارے ایمان کی تجدید کرتے رہیں, اس کو رینیو کرتے رہیں. یہ تو وجہ ہے کہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ سن تھے اور جن کا نک نیم جو ہے زین العابدین کے نام سے ہم جانتے ہیں, وہ جب بھی وضو کرتے اور وضو کرتے کرتے ان کا چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا. ہز فیس وڈ چینج اینڈ ہی وڈ ٹرن پیل. اور ان سے پوچھا جاتا کہ یہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے, یہ کیسے پیش آتا ہے؟ تو کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے اتدرون بین یدی من ارید ان اقف. کہ تم جانتے ہو میں کس ہستی کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں. یہ وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے دلوں میں بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے نا, تو اتنا ہی زیادہ ہم کانشیس ہوتے ہیں, اتنا زیادہ خشیت ہماری زندگی میں ہوتی ہے, اور اتنا ہی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے کو اٹینشن دیتے ہیں اپنی. ادروائز یو آر لیزی. So love usually, if you want to increase your love for Allah subhanahu wa ta'ala, it usually has, two main causes, Jamal and Ijmal, beauty and treatment یا favors. اگر ہم جمال کی بات کر لیں تو ہم as humans دیکھتے ہیں کہ beauty has a strong attraction. کوئی بھی چیز جو ہمیں پسند آتی ہے اس میں خوبصورتی ہوتی ہے. That's why people spend hundreds and thousands of rupees to travel to mountains and to travel to beautiful places on earth because it is beautiful. One of the reasons that you love your wife is because she is beautiful. She looks beautiful to you. So beauty کی بڑی قدر و قیمت ہے ہمارے ہاں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہیں؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ایک انسان, ایک نبی جس کو اللہ نے کریٹ کیا اور اس کو اس دنیا کی ہاف آف بیوٹی دے دی. تو اس کی بیوٹی کا یہ عالم تھا کہ جب خواتین بیٹھ کے فروٹ کاٹ رہی ہیں تو وہ اپنی انگلیاں بھی کاٹتی چلی گئیں اور ان کو احساس تک نہیں ہوا. بیوٹی سو ہپنوٹائزنگ. جب یوسف علیہ السلام کی یہ بیوٹی ہے تو واٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو از دا سورس آف آل بیوٹی. اللہ اکبر. جب اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا اور جو ویل اٹھے گا تو جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے, جنتی اپنے وجود کو بھول جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا موسٹ بیوٹیفل. تمام جو چیزیں ہیں نا جو ہمیں خوبصورت نظر آتی ہیں وہ سب اسی کی بیوٹی کا یعنی کچھ نہ کچھ حصہ ہے جو اس نے چیزوں کو عطا کی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا موسٹ بیوٹیفل. اور اس کے بارے میں ہم جتنی بات کرتے جائیں اتنا کم ہے. سو آئی لیو دس اپ ٹو یور امیجنیشن اینڈ جسٹ میک دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یا رب اللہم انا نسألک لذت النظر الی وجهک الکریم وشوق الی لقائک. یا اللہ ہمیں اس لذت عطا کر, ہم اس کا سوال کرتے ہیں تجھ سے کہ جو تیرے چہرے کو دیکھنے سے ملتی ہے. اور اجمال پہ میں چاہتا ہوں زیادہ بات کروں میں کہ اجمال یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو اور مجھے ٹریٹمنٹ دیا ہے وہ کتنا زیادہ ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہ ہوتی اسے محبت کی تو یہی کافی تھا اس سے محبت کا. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں میں تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا, تمہارے لیے یعنی ریزرو کیا, تمہارے لیے بچھا دیا. واسبغ علیکم نعمتہ او نعمہ ظاہرۃ و باطنہ, اور اس نے تمہارے پہ نعمتیں کمپلیٹ کر دیں, نچھاور کر دیں. میں اور آپ جسٹ امیجن کریں, جسٹ امیجن ہم جو ایک بیکری سے جا کے, فار ایگزامپل اسلام آباد میں ایک تہذیب بیکری ہے, میں تہذیب بیکری میں جا کے ایک بریڈ کو شیلف سے اٹھاتا ہوں اور میں اس کو پے کر کے اپنی گاڑی میں رکھ دیتا ہوں اور میں اس کو کھا لیتا ہوں آ کے گھر پہ. میں نے اس بریڈ کو اٹھانے سے پہلے کتنا کام کیا اس کو بنانے کے لیے یا اس کو اچیو کرنے کے لیے, اور اس کو منہ میں ڈالنے کے بعد کتنا کام کیا. اس کے پہلے کے فیزز اور اس کے بعد کے فیزز سب رب العالمین کی طرف سے ہیں. کیا آپ تھے جس نے بارشوں کو آسمان سے برسایا اور اسپیشلی آپ کے علاقے میں برسایا؟ کیا
ہم تھے جنہوں نے اس بارش کے پانی کو اس زمین میں اندر ڈال دیا تاکہ وہ ویٹ کا پلانٹ اگائے؟ کیا ہم تھے جس نے سیڈز کو کھیتوں میں لگایا کہ ہم نے وہ بریڈ کھائی ہے؟ کیا ہم تھے جس نے اس ویٹ کو نکالا اور زمین کو پھاڑا اور گرو کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے ہارویسٹ کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے اس کو گرائنڈ کیا؟ کھائی تو ہم نے. کیا وہ ہم تھے جس نے اس کے ساتھ انگریڈینٹس کو مکس کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے اسے بیک کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے سپلائرز تک پہنچایا؟ کیا ہم تھے جس نے اس کو پیکیج کیا؟ نہیں, ہم نے تو صرف ایک بیکری میں جا کے اس بریڈ کو اٹھا کے گھر پہ لے کے آ گئے. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ سب اللہ کی طرف سے. لا الہ الا اللہ. And you know the phases after it. Who inspired the food to enter your throat? کیا ہم نے کیا؟ نہیں. اور ہمارے تھروٹ سے لے کے وہ ہمارے ایسوفیگس میں جا کے اور ہمارے اسٹمک میں پہنچ جائے, کیا ہم نے اس کو لے کے گئے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے تھا. کیا ہم نے جب کھانا کھایا تو حکم دیا اپنے ایپیگلوٹس کو کہ وہ بند ہو جائے اور کھانا ٹریکیا میں نہ چلا جائے, کہیں ہم چوک نہ کر جائیں اور ہمارا کھانا یعنی ہمیں سانس بند نہ ہو جائے؟ کیا ہم نے ڈائجسٹو جوسز کو اور انزائمس کو ریلیز کیا ٹو ڈائجسٹ دیٹ پیس آف بریڈ؟ کیا ہم نے لیور اور پینکریاز اور گال بلیڈر کو حکم دیا کہ اکٹھے سارا کام کریں تاکہ اس کو ڈائجسٹ کر سکیں؟ کس نے یہ سب کیا؟ کس نے اس کے تمام نیوٹریشنز کو انکلوڈنگ کاربوہائیڈریٹس اینڈ پروٹینز اینڈ فیٹس اینڈ وٹامنز اینڈ منرلز اینڈ واٹر اس کو ایکول ڈسٹریبیوشن کی کہ میرے ناخنوں تک پہنچے, میرے بالوں تک پہنچے, میرے آنکھوں تک پہنچے, میرے برین تک پہنچے اور میرے جسم کے تمام حصوں تک وہ پہنچ جائے؟ کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے. ہر چیز میں اللہ کا احسان اور کرم ہے. ہم ریئلائز تو کریں. ہم جو آکسیجن لیتے ہیں, اگر ہم بریدنگ کرتے ہیں, آپ آج بازار میں چلے جائیں اور ہر کنٹری میں ڈفرینٹ ریٹس ہیں, لیکن پاکستان میں 10 لیٹر جو آکسیجن ہے اس کا ریٹ 14,500 روپیز ہے. اور ہم لوگ وی آر انہیلنگ 11,000 لیٹرز آف ایئر پر ڈے, جس میں سے 550 لیٹرز آف پیور آکسیجن ہے. اینڈ کاؤنٹ دا ہیومن پاپولیشن. میرا صرف نہیں بات کر رہا ہوں, میں تمام انسانیت کی بات کر رہا ہوں, کفار, مسلمز, ہندوز, سب 8 بلین ہیومنز آف ارتھ are inhaling oxygen every single day. Each human is inhaling 11,000 liters of air per day, جس میں 550 liters of pure oxygen ہے. Do the math. کون یہ آکسیجن پرووائڈ کر رہا ہے؟ میں اور آپ ذرا جائیں اور ہمارے جب خاندان میں بیمار لوگ جب ہاسپٹل میں گئے تو تھاؤزنڈز اور روپیز کا بل آیا, سم ٹائمز لیکس کا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کچھ گھنٹے آکسیجن یوز کی تھی. جسٹ ڈو دا میتھ. 10 لیٹر آکسیجن جو ہے نا 14,500 روپیز کی ہے. کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. سبحان اللہ. اگر ہم برین انیٹمی کو دیکھ لیں, میں ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا بیکاز ٹائم از لمیٹڈ. 100 بلین نیورونز ہیں اور ایچ نیورون, ایچ ون آف them has got 1,000 connections. 1,000 connections. So there are trillion connections, and which helps us to increase our storage capacity, balancing, movement, ہر چیز. اور صرف آپ اسٹوریج کیپیسٹی کو دیکھ لیں تو ہمارے ذہن میں ہمارے جو یہ برینز ہیں 2.5 پیٹا بائٹس آف ڈیٹا ہم سیو کر سکتے ہیں اپنے برین میں. اینڈ 1 پیٹا بائٹ از ایکول ٹو 1 بلین گیگا بائٹ. اینڈ 2.5 بلین گیگا بائٹس آف ڈیٹا ہم سیو کر سکتے ہیں اپنے برین میں. یہ اللہ کی کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. 2.5 بلین گیگا بائٹس, سبحان اللہ, کتنا عرصہ لگتا ہے آپ کو فل کرنے میں. یو نیڈ اراؤنڈ 300 years worth of non-stop recording. اگر آپ اس کو فل کرنا چاہتے ہیں میموری کو, so you need 300 million hours of TV. اور یہ 3 سال میں اگر 3 سال دن اور رات ایک مووی دیکھتے رہیں اور اس کی ہر چیز یاد رکھیں, تب وہ آپ کی میموری فل ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ. جو لوگ ڈائلسس پہ ہیں, جن کی کڈنی فیلئر کی طرف جا رہی ہے, کڈنی کا ویٹ کیا ہوتا ہے؟ 150 grams, سائز آف اے کپ اور اے سیل فون. 1800 لیٹرز آف بلڈ ایوری آور ہماری کڈنی پروسیس کرتی ہے. 150 گرام کی کڈنی. اور ڈائلسس یونٹ دیکھ لیں 150 کلو گرام کا وہ یونٹ ہوتا ہے, اور یہ کڈنی 150 گرامز کی.
اور وہ ہفتے میں 3 دفعہ یعنی 12 hours a week کام کرتی رہتی ہے. And you do it in 20 seconds. سبحان اللہ. And you say کہ میں بس واش روم جا رہا ہوں, تھوڑی دیر میں آیا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اگر ہم ریئلائز کریں تو. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس نے تمہیں جو تم نے مانگا اللہ نے تمہیں عطا کیا. اور تم اگر اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو اپنے اندر ہی کم از کم دیکھ لو, یا آسمانوں کو دیکھ لو. لا تحصوها, تم نہیں کاؤنٹ کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار, بے شک انسان بہت ہی زیادہ ظالم اور کفر کرنے والا ہے. ظلوم کفار, مبالغہ کسی کا, بہت زیادہ کفر کرنے والا ہے. ہم دیکھیں نا ہم کتنا زیادہ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. آپ ہمارا بلڈ دیکھ لیں, صرف بلڈ میں جو پر کیوبک ملی میٹر آف بلڈ ہے اس میں 5 ملین ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں. اور اگر ایک انسان کے باڈی کے صرف بلڈ سیلز کو ایک کارپیٹ کی فارم میں بچھا دیا جائے نا تو our red blood cells can cover the earth 6 to 7 times. لا الہ الا اللہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ جو بہترین خالق ہے, لیکن ہم اسی کے خلاف نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, اسی کے خلاف گناہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نیک اور برے اعمال کو دیکھ لیں. جو 10 سال سے پہلے پیوبرٹی سے پہلے نیک جو گناہ ہم سے ہو گئے وہ سارے معاف, لیکن جو نیک اعمال ہوئے وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے, ان کو کاؤنٹ کریں گے. جو انسان اسلام میں نہیں تھا اور اسلام سے پہلے جتنے مرضی گناہ کر دیے اس نے, اسلام میں آنے کے بعد سب معاف. لیکن اسلام میں آنے کے بعد کیا نیک اعمال وہ بھی چلے گئے؟ نہیں, اللہ نے ان کو سنبھال کے رکھا. دس از ہاؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از. وی سن اینڈ ہی لوز اس. امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کتنا کریم ہے, اللہ اکبر, اللہ کتنا کریم ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں, وہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے, پھر ہمیں پکارتا ہے رات کو, پھر ہماری توبہ سنتا ہے, ہمیں معاف کرتا ہے, ہمیں بلاتا ہے اپنی طرف, ہم سے پیار کرتا ہے, ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنی جنتوں میں داخل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ رب العالمین ہے, کریم رب ہے, کریم رب ہے. ہم کتنے ناشکرے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے ڈسٹریکٹ کر دیا. اور یاد رکھیں, وی لو ہم ناٹ جسٹ بیکاز آف اس کی نعمتیں, وی لو ہم بیکاز آف ہو ہی از. وی لو ہم انکنڈیشنلی. وی آر سپوز ٹو لو ہم انکنڈیشنلی. وہ اگر ہمیں کچھ بھی نہ عطا کرتا, وہ صرف ہمارا خالق اور مالک ہی ہوتا, وہ ہمیں پیدا ہی کرتا اور ہمیں کوئی نعمتیں نہ دیتا, ہمیں پھر بھی ہمارے اوپر فرض تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں, اس کے سامنے سر جھکائیں. اور یہ بات نوٹ کر لیں, کسی گناہگار مسلمان کو دیکھ کے کہنا کہ یو ڈونٹ لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اٹ از انفیئر. محبت کی مختلف ٹائپ یعنی محبت کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ بھی محبت کی پہلی سٹیج پہ ہو یا دوسری سٹیج پہ ہو, لیکن اس سے نفرت نہ کریں, اس کے عمل سے نفرت کریں, اس کو دعوت دیں, اس کو سمجھائیں, اس کو پیار سے دین کی طرف لے کے آئیں, بٹ ڈونٹ جج دیم کہ دے ڈونٹ لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وی لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ود آور سنس. یس, اے کافر اینڈ اے ہپوکریٹ ڈزنٹ لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. بلکہ جو مسلمان ہیں وہ تو اللہ سے محبت کرتے ہیں. کسی کا محبت ویک ہوتا ہے, کسی کا شیلو ہوتا ہے, کسی کا زیادہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, لیکن ایوری مسلم ٹرائز ٹو لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتے تھے. ان کو ایک عادت تھی, خراب عادت تھی, وہ شراب پی لیا کرتے تھے, اور ان کو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا بھی گیا اور آپ نے ان کو یعنی پنشمنٹ بھی دی. تو ایک دفعہ دوبارہ بھی یعنی ہی واز ڈرنک, ان کو لایا گیا اللہ کے نبی کے پاس. تو ایک صحابی نے جب ان کی حالت کو دیکھی تو کہا کہ اللہم لعنہ, یعنی اس پہ لعنت کر, کتنی دفعہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا لا تلعنہ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ. اس پہ لعنت مت کرو کیونکہ میں نہیں جانتا ایکسیپٹ اس کے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی the love is not missing but the completion of love is missing. سو میں اور آپ اس لیکچر میں اور پچھلے لیکچر میں بھی ٹرائی کریں ٹو اچیو دا
completion of love. And that is hubbullah li dhatihi, loving Allah subhanahu wa ta'ala in a way and a manner کہ جس میں ہم صرف اللہ سے اس لیے نہ محبت کریں کہ اس نے ہم پہ بہت زیادہ احسان اور کرم کیے. Yes, this is a stage and this is why we should love Allah subhanahu wa ta'ala. But there is a higher level of love for Allah subhanahu wa ta'ala. And that is loving Him for who He is. Loving Him for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Loving Allah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. یاد رکھیں, ہم صرف جب نعمتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں نا, اور جب وہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں, then our iman becomes shaky and dubious. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ those who turn away from Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya cannot be turned back to Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya. Subhanallah, this is so profound. کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس دنیا کے چھننے کی وجہ سے دور چلے جاتے ہیں نا, وہ اس دنیا کے ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے پھر قریب نہیں آ سکتے. Those who turn away from Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya cannot be turned back to Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya. So a person, love should be in a manner کہ جس میں اگر آپ کو انسان دیکھے نا, اگر آپ struggle کر رہے ہیں یا celebrate کر رہے ہیں, you are in the same position. تو محبت کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور کرم کو دیکھ کے انسان اللہ سے محبت میں بڑھ جائے. نو ڈاؤٹ, دیٹس فائن اینڈ فیئر. لیکن محبت کا اس سے اوپر کا دا ہائیسٹ کیٹیگری آف لو از کہ جس میں انسان پہ نعمتیں ہوں یا نہ ہوں, وہ پھر بھی اللہ رب العالمین سے محبت کر رہا ہو. کہ کوئی شخص آپ کو دیکھے تو چاہے آپ اسٹرگل کریں اپنی لائف میں یا آپ پہ بہت زیادہ نعمتیں ہیں, آپ ایک جیسے نظر آئیں. اللہ اکبر. یعنی دس از سم تھنگ امیزنگ, جس میں یا تو آپ کے پاس نعمتیں بالکل بھی نہیں ہیں اور آپ ڈیپلی اسٹرگل کر رہے ہیں, یا آپ کے پاس بہت سارے انعامات اور کرم ہیں اور آپ کی لائف بہت ماشاء اللہ آن ہے. تو یو بیہیو دا سیم, یو آر ان دا سیم پوزیشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام اللیل کر رہے ہیں, لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, اللہ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں. We might think there's something wrong. No, there was absolutely nothing wrong. Everything was perfect. But ان کی جو محبت تھی نا, وہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھی کہ بلیسنگس پہ. ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات کے لیے تھی. جیسے اٹس الاؤڈ کہ ہم اللہ سے, اور بلکہ ریکمینڈیڈ ہے کہ ہم اللہ سے اس کی جنت کی محبت کریں, جہنم سے ڈریں. اور دس از ون اسٹیپ جو کہ دوسری محبت تک پہنچنے کے لیے فائدہ دیتا ہے انسان کو, دیٹ وی لو ہز جنہ and we are afraid of his jahannam. But this next level of love کہ جس میں you actually love Allah subhanahu wa ta'ala because of who he is. And it's not okay to say کہ میں جنت سے پیار نہیں کرتا یا مجھے جنت کا شوق نہیں, مجھے اللہ سے محبت شوق ہے. یہ اہل سنہ کا منہج نہیں ہے, یہ غلط طریقہ کہنے کا. بیکاز قرآن میں آتا ہے یدعوننا رغبا و رہبا, they used to call upon Allah subhanahu wa ta'ala, جو نیک لوگ تھے, in hope and fear, hoping for Jannah and fearing from hellfire. This is allowed. But this helps you to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala and loving Allah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And how does this happen? یاد رکھیں کیسے ہوتا ہے یہ. جیسے انسان جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے, loving your brother for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ سے پوچھا گیا کہ what does that mean. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اس شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرو اور تمہارا کوئی اور غرض نہ ہو, یعنی تمہارے پاس کوئی ریزن نہ ہو اس سے محبت کرنے کی ایکسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی اس کا تمہارے پہ احسان نہ ہو, اس کا تمہارے سے یعنی تمہیں بہت زیادہ خوبصورت نہ لگتا ہو, کوئی بھی اور ریزن نہ ہو. دا ریزن آف یور لو فار ہیم شوڈ بی جسٹ اینڈ جسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہی ہے کہ ہماری اللہ سے جو محبت ہے نا, اس کی ریزن یہ ہو کہ وہ میرا خالق و مالک ہے, اس کی سلطنت ہے پوری کائنات میں, تمام حمد و ثنا اسی کی ہے, لمٹلیس پریز اس کی ہے, انکاؤنٹیفائبل نالج اس کے پاس ہے, لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی نہیں ہے, هل تعلم له سمیع, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو دس از وائی آئی لو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ یاد رکھیں, the more love of Allah subhanahu wa ta'ala you have in your heart, the more and more you become indifferent to what this dunya has to offer.
یعنی جتنا اللہ کی محبت انسان کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے نا، خالص اللہ کی محبت، اتنا ہی دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، فیم کی، پیسے کی، ریپوٹیشن کی محبت انسان کے دل میں آٹومیٹکلی کم ہوتی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل اوور آکوپائڈ ہوتا ہے ود لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. کہ ہم دنیا کی چیزوں کا استعمال تو کریں بٹ ہمارے دل میں اس کی قدر و قیمت کم ہوتی جائے. جیسے اللہ کے نبی کی زندگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے صحابہ کی زندگی بن گئی تھی. اینڈ دے جسٹ وانٹڈ ٹو بی ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، اینڈ دے جسٹ وانٹڈ ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ.